بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ہماری یہ کلاس دو حصوں پر مشتمل ہوا کرے گی۔ ایک تو جو پہلے سے ہماری روٹین چل رہی ہے، یہ عمدۃ الاحکام ہے، اسے ہم سبقاً پڑھ رہے ہیں۔ اس کی ہم نے 10 احادیث پڑھ لی ہیں، تو اس کو ہر ہمارے سیشن میں 1 یا 2 احادیث اور ان کی تشریح ہم پڑھتے ہیں۔ اور دوسرا اس کا جو حصہ ہے ہماری سیشن کا، ہفتہ وار سیشن کا، وہ یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے دوائے شافی، تو اس کا لیکچر ہوا کرے گا۔ اس کو ہم سبقاً نہیں پڑھیں گے۔ پہلے تو ارادہ یہی تھا کہ اس کو بھی سبقاً پڑھ لیا جائے، لیکن پھر مجھے یہ زیادہ بہتر محسوس ہوا کہ اس کو سبقاً پڑھنے کی بجائے اس کا کچھ صفحات کا مطالعہ کر کے ان کا خلاصہ، ان کا نبذہ اور ان کا جو ما حصل ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیا کروں گا۔ تو آج ہم اس کتاب کا تعارف کریں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ اس کتاب کا نام ہے الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ الجواب الکافی یعنی مکمل تسلی بخش جواب، لمن سأل عن دواء الشافی، اس کے لیے جو دوائے شافی کا سوال کرے، جو شفا والی دوا مانگے، اس کے لیے یہ کتاب ایک مکمل جواب ہے۔ کس چیز کی دوا چاہیے ہے، کس چیز کی دوا اس کتاب میں ہے، جس کے لیے اس کو تحریر اور تصنیف کیا گیا ہے۔ دیکھیں، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کئی طرح کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ روحانی بھی ہو سکتی ہیں، جسمانی بھی ہو سکتی ہیں۔ جو جسمانی بیماریاں ہیں ان کے لیے جو دوا ہے، مادی بیماریوں کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے دوا بھی مادی ہوتی ہے، میڈیسن اور دوائی ہم لیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور جو روحانی بیماریاں ہیں ان کے لیے جو علاج ہے اور جو دوا ہے وہ بھی روحانی ہے۔ تو یہ کچھ روحانی بیماریوں کی اصلاح کے لیے امام صاحب نے اس کو تصنیف کیا ہے۔ امام صاحب کا تعارف بھی کرواتا جاؤں، ابن القیم الجوزیہ ان کا نام ہے۔ ابن تیمیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو دین اسلام کے بڑے بلند پایا عالم اور سکالر تھے اور بہت نام ہے ان کا۔ ان کے شاگرد ہیں ابن القیم۔ انہی کے ساتھ، امام ابن تیمیہ کے ساتھ ہی ان کی شاگردی میں رہے، ان سے علوم و فنون کو سیکھا، ان کے ساتھ جہاد بھی کیا، ان کے ساتھ قید و بند کے اندر بھی رہے۔ تو بہت ساری ان کی تصانیف ہیں جو انہوں نے تحریر کی ہیں۔ 7ویں صدی ہجری کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بیماریاں لگتی ہیں انسان کو روحانی طور پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب کوئی بندہ، کوئی انسان گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر توبہ کر لے تو دل سیقل ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، پہلے کی طرح سے پھر سے چمکنے لگتا ہے۔ اور اگر توبہ نہ کی جائے تو وہ نقطہ قائم رہتا ہے، پھر انسان کسی اور گناہ کا ارتکاب کر لے تو ایک اور نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر توبہ نہ کی جائے تو مسلسل گناہ کی بندہ کرتا چلے جائے تو یہ نقطے لگتے رہتے ہیں حتیٰ کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ صورتحال ہے جس کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کہتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے اپنے عملوں کی بنا پر ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، اوپر ایک غلاف آ جاتا ہے، ایک پردہ آ جاتا ہے، تو پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی،
پھر کوئی قرآن کی آیت اثر نہیں کرتی، پھر کوئی حدیث اثر نہیں کرتی، پھر دل سخت ہو جاتے ہیں اور کوئی واقعہ دل کو نرم نہیں کر پاتا، یہ صورتحال بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کی صورتحال کے علاج کی بھی پھر بندے کو کوشش کرنی چاہیے، تگودو اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس دنیا کو اللہ رب العزت نے ایک دارالامتحان بنایا ہے، اور اس دنیا میں ایک خاص کشش رکھی ہے، اور یہ دنیا انسان کو اپنی طرف لبھاتی ہے۔ طرح طرح کی چیزیں ہیں، رعنائیاں ہیں، خوبصورتیاں ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، مناظر ہیں حسین، اور مال و دولت کی محبت ہے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لگن ہے۔ پھر حسین، اللہ رب العزت نے مردوں کو، عورتوں کو پیدا کیا ہے، ان کی طرف انسان کی اٹریکشن ہوتی ہے، اور کسی کی محبت میں بندہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، کہ لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے اس دنیا کو۔ کس طرح سے؟ کہ حب الشہوات من النساء، عورتوں کی محبت کے لحاظ سے دنیا کو انسان کے لیے مزین کر دیا گیا ہے۔ والبنین، اولاد اور بیٹوں کی محبت بندے کے دل میں پیدا ہوتی ہے، اس لحاظ سے دنیا اس کے لیے مزین ہے۔ والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یہ انسان کی مجبوری ہیں، یہ انسان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، اچھی سے اچھی سواری، نئے سے نیا ماڈل، بہتر سے بہتر کار، یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان اس کے پیچھے بھی بھاگتا ہے۔ اور اسی طرح سے والخیل المسومۃ والانعام والحرث، یہ جائیداد، یہ پراپرٹی، یہ پلاٹ، یہ کوٹھی، یہ بنگلے اور مکان اور کھیتیاں، یہ بھی انسان کو لبھاتی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ ان سب کی محبت، ان سب کی طرف اٹریکشن اللہ رب العزت نے انسان کے دل میں پیدا کر رکھی ہے، اور یہ سب انسان کے آزمائش کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کا سب دنیا کا سامان ہے۔ اور واللہ عندہ حسن المآب، اس کے بدلے میں جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت ہی بہتر ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ ہے، کہیں اچھا ہے۔ اب مسئلہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ بیماری کیا ہے؟ بیماری یہ ہوتی ہے کہ ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت انسان کے دل میں اس قدر جاں گزیں ہو جاتی ہے، اتنی بیٹھ جاتی ہے، پکی ہو جاتی ہے کہ اس کے پیچھے انسان اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے۔ جب ان میں سے کسی چیز کی محبت، وہ عورتوں کی محبت ہو، خوبرو لڑکیوں کی محبت ہو، لڑکیوں کے لیے کسی لڑکے کی محبت ہو، یا مال و دولت کی محبت ہو، یا اچھے سے اچھے مکان، پراپرٹی کی محبت، جائیداد کی محبت ہو، اور مقابلہ بازی کی فضا ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی لگن ہو، ان میں سے کسی ایک چیز کی محبت جب انسان کے دل میں اتنی بڑھ جائے کہ باقی چیزوں کو انسان بھول جائے، اپنی آخرت کو، اصل گھر کو بھول جائے، تو یہ بیماری ہے۔ اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو ان چیزوں سے لطف اندوز ہونا شریعت کے دائروں کے اندر رہ کر وہ کوئی منع نہیں ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، مطلب ہے کہ یہ دو انتہائی ہیں۔ ایک انتہا یہ ہے کہ بندہ ان چیزوں میں سے یا ان میں سے کسی ایک چیز کے پیچھے لگ کر سب کچھ بھول جائے، یہ ایک انتہا ہے۔ اور دوسری انتہا یہ ہے کہ بندہ ان سب کو چھوڑ کر ویسے ہی کنارہ کش ہو جائے، ملنگ بن جائے، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ اس انتہا کے بارے میں قرآن کہتا ہے قل من حرم زینت اللہ، ذرا ان سے پوچھو جو اللہ نے زینت پیدا کی ہے اس کو حرام کس نے کیا ہے؟ مطلب ہے کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے لگ کر ہم نے آخرت کو نہیں بھولنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان سب کو لات مار دینی ہے اور
नाज़ो नियाम को छोड़ देना है, नहीं, ये भी एक कुफरान नेमत है। मन हर्रम ज़ीनत अल्लाहि अल्लती अख़रज लिइबादिही वत्तय्यिबाति मिनर रिज़्क़, जो अल्लाह ने उम्दा चीज़ें पैदा की हैं उनको हराम किसने किया है? व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस, अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदे को अता किया है, दिया है, तो उसके आसार उसके जिस्म पर नज़र आने चाहिए। ये भी नाशुक्री की एक सूरत है कि बंदे के पास सारा कुछ मौजूद भी हो लेकिन फिर भी उसका लिबास परा गंदा हो। अच्छी सवारी ले सकता है लेकिन अच्छी सवारी ले ना ले। एक इंतहा ये है कि बंदा जो कुफरान नेमत की तरफ चला जाए, और एक इंतहा ये है कि बंदा इनके पीछे इस अंदाज से दौड़ पड़े, इस अंदाज से इनके अंदर उलझ जाए कि अपनी आखिरत को भुला बैठे। तो इनके दरमियान जो है वो एतदाल वाला रास्ता है, इनके दरमियान में एतदाल वाला रास्ता है जिस पर चलकर इंसान जो है वो कामयाब हो सकता है कि इन चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ भी हो और इन तमाम चीज़ों को अपनी आखिरत के बनाने का ज़रिया बनाए, इन चीज़ों के ज़रिए अपनी आखिरत को संवारे। अल्लाह ने कोई नेमत दी, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करे, ठीक है, और उस नेमत के अंदर उलझ कर अपनी आखिरत को ना भूले। तो इमाम साहब ने ये जो किताब लिखी है वो यही है कि जब कोई इंसान इनमें से किसी एक चीज़ की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर अपनी आखिरत को भुला देता है तो ये उसके लिए एक बीमारी है। खासकर ये जो इन तमाम चीज़ों में से औरतों की मोहब्बत है, लड़कियों की मोहब्बत है, हसीनाओं की मोहब्बत है, ये जो इश्क और मोहब्बत की दास्तानें हैं, इसके बारे में इमाम साहब ने ये किताब लिखी है कि ये बीमारी ऐसी बीमारी है जब इंसान को लग जाती है तो उसको किसी काम का नहीं छोड़ती। न सिर्फ आखिरत बल्कि दुनिया भी उसके बर्बाद हो जाती है, बदनाम हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, ज़लील और रुसवा हो जाता है। दुनिया के अंदर भी वो मतलब उसका जो अंजाम है वो काबिल इबरत होता है और आखिरत भी उसकी तबाह व बर्बाद हो जाती है। और ये बीमारी ऐसी बीमारी है जब इंसान को लग जाती है तो फिर किसी को सुनता नहीं है, उसको उस पर कोई चीज़ असरअंदाज नहीं होती। तो इस बिना पर किसी ने इनसे सवाल किया कि ये जो बीमारी है, इश्क की बीमारी है, ये जो मोहब्बत की बीमारी, इसका इलाज क्या है? मुझे पता है, बंदे को पता भी होता है कि ये रास्ता सही रास्ता नहीं है, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाता, वो उसके इख्तियार में नहीं रहता उस चीज़ को छोड़ना। जिस तरह से ये नशा इंसान को लग जाता है तो उससे छूटता नहीं है, ऐसे ही ये भी एक ऐसी चीज़ है जब किसी को इश्क की बीमारी लग जाती है, किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है तो उसके लिए छोड़ना मुश्किल होता है। उसके लिए कोई इंतहाई तजर्बाकार, ज़ीरक, दाना, कोई माहिर नफ्सियात हो जो उसको डील करे तो तब तो है, वगरना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए ख़ासकर इस बीमारी के लिए, बाकी बीमारियां भी हैं, मालो दौलत की मोहब्बत और इसी तरह बाकी चीज़ों की मोहब्बत, वो भी बीमारियां हैं। तो ख़ासकर इस बीमारी के लिए इमाम साहब ने इस किताब को लिखा है कि आपने इस बीमारी से छुटकारा कैसे हासिल करना है, ठीक है। तो ये है इस किताब का तारुफ। तो हम चूँकि नौजवान हैं और नौजवानी के अंदर इस बीमारी के लगने का इम्कान ज़्यादा होता है, तो इसलिए हम इसको जो है वो सबकन तो नहीं, लेकिन इस अंदाज से लेक्चर के अंदाज में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम इस तरह की बीमारी से कैसे बच सकते हैं। और किसी दर्जे में ये कोई ऐसी बात नहीं, इन कैफियत से इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के सीने में दिल रखा है, ऐसे हालात से बंदा दो चार होता है। तो आखिरी दर्जा ना सही, लेकिन किसी न किसी दर्जे में हम सब इसमें मुब्तला हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि बजाय इसके कि हम इस बीमारी के अंदर बढ़ते चले जाएं, तो हमने अपना इलाज कैसे करना है और अपने आप को इस बीमारी से बचाना कैसे है। तो ये इसका किताब का तारुफ है। बाकी इंशाल्लाह फिर इसको हम आगे चलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।